رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے گفتگو کرے گا، کلام فرمائے گا۔ ما بینہ و بینہ ترجمان، اللہ رب العالمین اور اس کے بندے کے درمیان کوئی دوسرا ترجمان نہیں ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات سن کر اس بندے کو وضاحت کرے اور اس بندے کی بات سن کر اللہ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کرے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ گفتگو ہوگی۔ اور اس بندے کی کیفیت یہ ہوگی، فرمایا فَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وہ بندہ اس عالم میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا شیئا قدمہ، تو اس کو اپنے دائیں طرف اس کے اعمال نظر آئیں گے، زندگی میں جو کام کرتا رہا، جو اعمال کرتا رہا، وہ اس کو نظر آئیں گے۔ فینظر عن اشأم، پھر وہ اپنے بائیں طرف نظر دوڑائے گا، فلا یرا الا شیئا قدمہ، تو اس کو اپنی بائیں طرف بھی اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ فتستقبلہ النار، جب سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ بس یہ منظر ہوگا، اس کیفیت میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ، جس شخص کے اندر جتنی ہمت ہے، طاقت ہے، وہ کوشش کرے کہ اللہ کی اس جہنم والی آگ سے بچ جائے، وہ اپنی پوری طاقت لگا دے اس سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ وہ بڑی خطرناک آگ ہے، جہنم کی آگ بڑی خطرناک۔ جامع ترمذی کے الفاظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت، اللہ پاک نے جب جہنم کو بنایا تو اس کو 1000 سال تک اللہ نے جلایا، اس میں آگ جلائی، حتی احمرت، حتیٰ کہ جہنم سرخ ہو گئی۔ ثم اوقد علیہا حتی ابیضت، پھر اللہ رب کریم نے ثم اوقد علیہا 1000 سنہ، پھر 1000 سال مزید اسے بھڑکایا اور جلایا، وہ سفید ہو گئی۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی اسودت، پھر اللہ رب کریم نے مزید 1000 سال تک اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا اور جلایا، پھر وہ کالی سیاہ ہو گئی۔ اور آگے فرمایا فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ، اب جہنم کی وہ آگ کالے رنگ کی ہے، وَهِيَ مُظْلِمَةٌ، اور پوری جہنم کے اندر سخت قسم کے اندھیرے ہیں، روشنی نہیں ہے، اگرچہ وہ آگ جل رہی ہے لیکن اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اس جہنم میں، ایسی خطرناک وہ آگ ہے۔ اور یہ منظر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس منظر میں، اس عالم میں ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، فرمایا عائشہ
قیامت کے دن جب لوگوں کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا، لوگ اللہ کے سامنے جب آئیں گے حفاتا ننگے پاؤں ہوں گے، غراتا ننگے بدن ہوں گے، غرلا غیر مختون جیسے والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اسی طرح اس کیفیت میں ان لوگوں کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ اب سورج بالکل قریب ہے، گرمی کی شدت ہے اور پاؤں میں بھی کچھ نہیں، ننگے پاؤں ہیں، لباس بھی نہیں، اس انداز میں اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مقام پر ایک سوال کیا، الرجال والنساء جمیعا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کے لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، تو پھر وہاں اس میدان میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، تو کیا بنے گا؟ اپنی عزت کی کیا محبت ہے، کیسی عصمت ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ، کیسا وقار ہے اور کیا سوچ ہے کہ برہنہ حالت میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں ایسا ہوگا، لیکن سنو الامر اشد من ان ينظر بعضهم لبعض، آپ نے جو سوچ بنائی ہے کہ اس طرح ننگے اور برہنہ جب مرد عورت جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، نہیں، اللہ کے سامنے جب یہ حاضری ہوگی الامر اشد من ان ينظر بعضهم لبعض، اتنا سختی ہوگی، اتنا پریشانی ہوگی کہ کوئی ایک مرد بھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ کوئی عورت کسی مرد کی طرف دیکھے گی، سب کی آنکھیں پھٹی ہوئی، آنکھیں کھلی ہوئی، اللہ کی طرف نظر لگا کے کھڑے ہیں، سب پریشان ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ فی عرضہ او شیء فلیتحللہ قبل ان یأتی اليوم لا درہم فیہ ولا دینار، صحیح بخاری کے الفاظ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی ہے فی عرضہ، اس کی عزت کے حوالے سے، اس کے عزت کے حوالے سے، وقار اور شان کے حوالے سے کہیں ایسا پہلو اپنایا کہ اس کے کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی ہو گئی، او شیئن، یا کسی اور معاملے میں وہ لین دین ہو، وہ وراثت کا معاملہ ہو، رہن سہن کے معاملات ہوں، خرید و فروخت کے معاملات ہوں، کسی بھی معاملے میں کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اسے چاہیے فَلْيَتَحَلَّلْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْيَوْمِ، قیامت کا دن آنے سے پہلے اسے نمٹا لے، اس ظلم اور زیادتی کا بدلہ چکا دے، جس طرح ہو سکتا ہے معافی مانگ لے، اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ دے دے، کسی بھی صورت میں دنیا میں ادائیگی ہو سکتی ہے، ادائیگی کر لے، قیامت کا دن یوم الدین وہ بڑا سخت دن ہے، وہ بڑا سخت دن ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس حکومت اور بادشاہت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، وہ بڑا سخت دن ہے، ایسا سخت دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن یحشر اللہ العباد، اللہ پاک لوگوں کو جمع کرے گا، میدان محشر میں اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، الناس عراتا حفاتا غرلا بہما، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مختون اور بہم کیفیت میں آئیں گے۔ یہ بہم جو ہے یہ عربی کا ایک سخت لفظ تھا جس کا معنی صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قلنا وما بہمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ساری باتیں سمجھ آ گئی، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ بہما، یہ بہم انسان کی کون سی کیفیت ہے، کیسے آئے گا؟
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लैसा माहुम शैउन, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, खाली हाथ आएंगे। इसको कहते हैं बुहम, खाली हाथ आएंगे। जब खाली हाथ लोग आएंगे अल्लाह के सामने जमा होंगे तो अल्लाह रब्बे करीम एक आवाज लगाएगा, एक आवाज लगाएगा अल्लाह। और कैसी आवाज होगी? फरमाया यस्माउहु मन बाउदा कमा यस्माउहु मन करुबा। अल्लाह की वो आवाज ऐसी आवाज होगी कि उस मैदान क़यामत में आखिरी इंसान बिल्कुल उसी तरह उस आवाज को सुनेगा जिस तरह उस मैदान महशर में सबसे पहला इंसान सुन रहा होगा, बिल्कुल एक जैसी। मैदान महशर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारी कायनात के लोग जमा हैं। अल्लाह रब्बे करीम एक आवाज लगाएगा और सब उसको बराबर सुनेंगे। और उस आवाज के अंदर अल्लाह का ऐलान क्या होगा? वो ऐलान सुनिए। ऐलान अल्लाह रब्बे करीम फरमाएगा, लोगो अनद्दय्यान, अनद्दय्यान, मैं बदले दिलवाने वाला हूं, सुनो। मालिक यौमिद्दीन, बदले दिलवाने के दिन का, बदले के दिन का मालिक को मुख्तार अल्लाह है। इसलिए वो ऐलान करेगा अनद्दय्यान, मैं बदले दिलवाने का मालिक हूं, मैं आज बदले दिलवाऊंगा। अनल मालिक, और आज के दिन बादशाही भी मेरी है, किसी और की नहीं है। दुनिया की आरज़ी बादशाहतें खत्म हो चुकी, मैं बादशाह हूं। ये आवाज लगाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो वो दिन इतना सख्त होगा, उस दिन बदले का जो मकाम है वो इतना सख्त होगा, इतना सख्त कि आप सोच नहीं सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो वजाहत फरमाई है, हम कभी सोच नहीं सकते कितना सख्ती होगी, इतनी सख्ती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यंबगी लिअहदिन, अल्लाह ऐलान फरमाएगा उसी ऐलान के साथ अनद्दय्यान अनल मालिक। और आगे अल्लाह फरमाएगा ला यंबगी लिअहदिन मिन अहलिन नार अन यदखुलन नारा लहू इंद अहदिन मिन अहलिल जन्नति मज़लमतुन वला यंबगी लिअहदिन मिन अहलिल जन्नति अन यदखुलल जन्नता लहू इंद अहदिन मिन अहलिन नारी मज़लमतुन हत्ता यकुस्स मिन। ये अल्लाह का ऐलान है, मैं दय्यान, मैं बादशाह। सुनो, आज किसी जन्नती को उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाने दूंगा अगरचे वो अपने नामा अमाल और नेकियों की वजह से पास हो चुका, और एक तरफ एक शख्स जहन्नमी बन चुका। इन दोनों को मैं रोक लूंगा, उस वक्त तक जन्नती को जन्नत में नहीं जाने दूंगा, जहन्नमी को जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। अगर इस जन्नती ने किसी वजह से किसी मकाम पर कभी भी छोटा या बड़ा किसी तरह का कोई जुल्म किया था इस जहन्नमी पर, ये जहन्नमी है ठीक है, जहन्नम में जाएगा ठीक है, ये जन्नती है जन्नत में जाएगा, लेकिन आज बदले का दिन है। मालिक यौमिद्दीन अनद्दय्यान, आज मैं इन दोनों को रोकूंगा, इनको जमा करूंगा। ये जहन्नमी इस जन्नती से बदला लेगा, तब ये जन्नती जन्नत में जाएगा और ये जहन्नमी जहन्नम में जाएगा। इसी तरह फरमाया एक जहन्नमी है वो जहन्नम में जा रहा है, और दूसरा जन्नती है जन्नत में जा रहा है। लेकिन एक चीज अभी बाकी थी कि इस जहन्नमी ने किसी मकाम पर इस जन्नती इंसान पर जुल्म किया था, ज्यादती की थी। वो ज्यादती छोटी है या बड़ी है, जहन्नम में अगरचे जा रहा है, वो खुश होकर जन्नत में जा रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाते नहीं, आज मैंने रोक लेना है, इससे बदला लेगा, तब ये जन्नत में जाएगा और तब ये जहन्नम में जाएगा। क्या होगा? सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कुलना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वहां बदला कैसे देंगे, बदला कैसे देंगे, जबकि हमारी कैफियत आपने खुद बयान की है कि इन्नना नातिल बुहमा, लोग तो खाली हाथ आएंगे, कुछ होगा नहीं।
ظلم تھا، مال اس نے چھین لیا، کسی پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، اب یہ ظلم ہے، کیسے دیں ہم، کیسے ادا ہوگا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، فرمایا ادا ہوگا، وہ بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین ہے وہ، اور اس کا اعلان ہے انا الدیان انا المالک، وہ بدلہ دلوائے گا۔ بدلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا الحسنات والسیئات، وہاں بدلہ نیکیوں اور برائیوں سے ہوگا۔ وہ جو بدلہ ہے، وہ جو لین دین ہے، وہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا۔ بڑی معروف حدیث ہے، ہم نے اکثر سنی ہے، پڑھی ہے، سنائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کیا فرمایا؟ من لا درہم لہ ولا دینار ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، مال نہ ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار ہوں، سب کچھ ہو، نیکیاں بھی ہوں، لیکن قیامت کے دن جب آئے گا نیکیوں کے انبار لائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ظلم و زیادتیاں بھی ہوں گی۔ لوگ آئیں گے، کوئی اس کے روزے لے کر چلا جائے گا، نمازیں لے کر چلا جائے گا، عمرہ اور حج لے کر چلا جائے گا، تلاوتیں لے کر چلا جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ابھی لوگوں کی لائن کھڑی ہوئی ہے، رب ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈالتا رہے گا، رہے گا، سب کا بدلہ ادا ہو جائے گا۔ دنیا میں نیکیاں کرتا رہا، اپنی نیکیاں بانٹ کر، لوگوں کے گناہ لے کر، اب یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس انسان ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار وہ ہے، اور اس نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور بدلے کا تو آپ جانتے ہیں، اور معروف ایک حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے، جو اپنوں کے غیروں کے حق تلف کر چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، اس سے سن لیں، وہ بیان بھی کرے گا کہ کیسا منظر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ قیامت کے دن، حتی یقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب کریم لوگوں کو دکھلانے کے لیے بکری منگوائے گا۔ ایک بکری وہ ہے جس کے سینگ ہے، دوسری بکری وہ ہے جس کے سینگ نہیں تھے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور ہم میں سے ہر ایک بیان کرتا ہے، بیان بھی کرتے ہیں۔ اور پھر مظلموں کی کیفیت یہ ہے کہ جب جائیداد کی تقسیم کی باری آتی ہے، بیٹی کو نہیں دیتا، بیٹے کو دے دیتا ہے، بہن کو نہیں دیتا، اور اگر کسی بہن نے تقاضا کیا تو کہا جائیداد لینی ہے لے جا، لیکن آج کے بعد میرے گھر کا دروازہ تو نے پار نہیں کرنا۔ تجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ رب نے اسے حق دیا، تو اتنا بڑا ظالم کہ اس کے حق پر غاصب بن گیا، اور جو بھی بات کرے تو اسے یہ حدیث بھی سناتا ہے کہ قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری بدلہ بھی لے گی، پھر رب اسے موت دے دے گا۔ یہ حدیث ٹھیک ہے، ایسا ہوگا قیامت کے دن، کئی ایک جانوروں کو اللہ لائے گا، ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن اس سے آگے تو چل، وہ حدیث تو یاد کرنا جو جانور انسان سے بدلہ لے رہے ہیں، اسے بھی کبھی یاد کیے، وہ ظلم نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ معروف حدیث نہیں کہ میں نے جب رب نے مجھے جہنم دکھلائی تو میں نے جہنم کے اندر کئی ایک مناظر دیکھے، ایک منظر وہ بھی دیکھا تھا کہ ایک عورت کے اوپر رب نے بلی کو مسلط کر دیا، اس نے بلی کو صرف باندھ کر رکھا تھا، غذا نہیں دی تھی، بھوک کی حتیٰ ماتت جوعن، بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی تھی، اللہ نے اسے جہنم میں بھیج دیا اور بلی مسلط کر دی، وہ پنجے مارتی ہے، منہ کرتا ہے تو اس کے چہرے کو نوچ لیتی ہے، جب بھاگتا ہے تو اس کی پشت کو بلی اپنے پنجوں سے نوچ لیتی ہے۔ کیوں؟ اس کو پالا تھا، اگر بند کر کے رکھا تھا، حق تھا اس کو غذا دیتا۔ ایک جانور کے ساتھ بھی اگر اتنی سی زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، اللہ نے اس کا بھی بدلہ دینا ہے۔ میں یہاں رک کر کہتا ہوں، اس حدیث میں تو یہ بات آ گئی نا کہ بلی کو بھوک سے مار دیا، اس ظلم کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں بھیج دیا، بلی مسلط کر دی۔ آج کتنے لوگ ہیں، آپ کے ہاں شاید نہ ہو، ہمارے ہاں دیہاتوں میں کتے لڑاتے ہیں، مرغے لڑاتے ہیں،
ریچھ اور کتے لڑاتے، یہ جانور نہیں ہے؟ ظلم ہے ان پر، ریچھوں کو باندھ کر کئی کتے ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ ان جانوروں کو کوئی پتہ نہیں، مرغے لڑتے لڑتے مر جاتے، گردن ٹوٹ جاتی، آنکھ نکل جاتی۔ اللہ کی قسم میں یہاں استدلال کرتا ہوں قیامت کے دن ان لوگوں پر بھی رب یہی جانور مسلط کر کے ان کو یہی سزا دے گا۔ اگر بلی کو خالی باندھنے سے رب یہ سزا دے سکتا ہے تو ان کو لڑا لڑا کر جب آپ جان سے مار دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ جاندار نہیں ہے، ان پر اتنا ظلم کرتے ہیں، رب تمہیں بھی جہنم میں یہی سزا دے گا۔ توبہ کرو اس سے، ظالم بنے پھرتے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک جانور پر اگر کوئی بندہ ظلم کر لے، زیادتی کر لے، رب اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ جانور پر اگر زیادتی کر لے، ایک کو رب نے سینگ دیے، اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، رب نے اس سے بھی بدلہ دلوایا۔ اگر رب نے تجھے استطاعت دی، مقام دیا، معاشرے میں تو بڑا مضبوط تھا، تیرا ایک مقام تھا، سٹینڈرڈ تھا، تو تو لوگوں کو پیس کر اور زمین کے نیچے روند کر چلا جاتا تھا۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں بڑی چیز ہوں، تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 5 وقت مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، تو بڑا نہیں، بڑا وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے اور اسے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ غریب ہے، یہ عاجز ہے، یہ کمزور ہے، اس کو روند کے چلا جاتا ہے۔ تجھے وہ پتہ نہیں مالک یوم الدین کی جب سزا لگے گی، قیامت کے دن جب سارے لوگ ایک جیسے جمع ہو جائیں گے، رب نے وہاں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، وہاں کسی کی سفارش کام نہیں کرے گی۔ شاید آپ سمجھیں کہ میں نے سفارش کا، شفاعت کا انکار کیا، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، صحابہ کرام کی، شہداء کی، نیک لوگوں کی شفاعت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ شفاعت ان مظلمہ کی کیفیت میں کبھی فائدہ نہیں دے گی۔ کسی نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی سفارش اس دن کام نہیں دے گی۔ وہاں صرف الحسنات والسیئات، یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کی برائیاں اور گناہ لینے پڑیں گے، بس یہ فیصلہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، بس چانس یہی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اس پر غور کریں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندہ جب سارا دن کام کاج کے بعد، نوکری اور ڈیوٹی کے بعد گھر چلا جاتا ہے، بستر پہ لیٹنے سے پہلے، نیند کرنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر، رک کر سوچ لے کہ آج پورا دن میں نے کتنے لوگوں پر زیادتی کی، کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا اور کتنے نے میرے اوپر ظلم کیا۔ حق یہ ہے کہ جنہوں نے تیرے اوپر ظلم کیا تو نے معاف کر دے، اور جن پر تو نے ظلم کیا ان سے جا کر معافی طلب کر۔ یہ ہے اصلاح، ورنہ یہ کام آسان نہیں۔ دیان کا اعلان ہے اور اس نے ایک ایک شخص کو گن گن کر، چن چن کر ان کے بدلے دلوانے ہیں۔ اللہ نے اپنے حقوق میں شرک کے بعد اگر کوئی اور خامی اور کمی اور کوتاہی ہو گئی تو فرما دیا ہے کہ معاف کر دوں گا اگر چاہوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ اگر اور کسی کو اللہ نے چاہا معاف کر دے گا، لیکن دوسری طرف یہ بھی اعلان فرمایا کہ جہاں حقوق العباد کا تعلق ہے تو جب تک وہ لوگ معاف نہ کریں یا ان کی طرف سے ادائیگی نہ ہو تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوچ لو، دیکھ لو، اگر کسی بندے کے پاس 1 درہم یا 1 دینار حق تھا اور وہ فوت ہو گیا، اللہ رب کریم اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کی نیکیوں سے ادائیگی ہوگی یا اس کے گناہ لینے پڑیں گے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ اپنے لین دین اور معاملات کو صحیح کر لیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان طبرانی کے حوالے سے غور فرمائیں کہ یہ معاملہ کتنا سخت ہے اور اللہ رب کریم نے اس معاملے میں کیسی سختی کی ہے۔ طبرانی کے الفاظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کل قیامت کے دن جب جہنم کے اوپر وہ پل رکھ دیا جائے گا، اور فرمایا جہنم کے اوپر وہ پل جو رکھا گیا ہے، پل صراط، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
यजीउल मजलूम, उस पुल के ऊपर जब मजलूम आएगा, गुजरने लगेगा और साथ ही देखेगा लाकियहु जालिम, वहां एक जालिम भी गुजर रहा है। जालिम कौन सा? फरमाया आरफहु व आरफा मा बिही, मजलूम इस जालिम को देखते ही पहचान लेगा कि इसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, और यह भी याद आ जाएगा कि कौन सा जुल्म किया था। दोनों चीजें। और ये भी सोचिए अल्लाह रब्बे करीम ने कैसा निज़ाम बनाया है, जबकि अल्लाह ने ऐलान किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस पुल सिरात के ऊपर मुज़लिमतुन व वारतुन, अंधेरा होगा और खतरनाक डरावना मंजर होगा। इस मंजर में जब जालिम और मजलूम दोनों एक साथ गुजरेंगे तो ये मजलूम अपने जालिम को पहचान लेगा और पकड़ लेगा। अल्लाह इसे वो इस्तात और ताकत देगा कि यहां इस पुल सिरात के ऊपर खड़े हुए ये उसके साथ लड़ाई शुरू कर देगा। और लड़ाई कैसी करेगा? अब इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है सिवाय नामा अमाल के, और उसके पास भी नामा अमाल है। फरमाया इस पुल सिरात पर इनकी लड़ाई होगी, हत्ता युंतज़उ मा फी ऐदीहिम, हत्ता के इन जालिमों के हाथों में जो नेकियां होंगी मजलूम उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इनकी नेकियां न छीन लें। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर ऐसा सख्त मंजर, छोटी सी ज्यादती, छोटा सा जुल्म, रब को नाराजगी आ गई, रब उस मजलूम को आप पर मुसल्लत कर देगा, उस शख्स पर मुसल्लत कर देगा और वो लड़ाई करेगा, उसके नाम अमाल से उसकी नेकियां छीन लेगा। अगर नेकियां हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रुद्दा इलैहिल हसनात, नेकियां हैं तो इस बंदे को इसकी नेकियां दे दी जाएंगी, अगर नेकियां नहीं तो फिर रुद्दा अलैहि सय्यातु, उसकी बुराइयां इस जालिम के ऊपर डालकर इसको फेंका जाएगा, यहां से जहन्नम के निचले दर्जे में जाकर गिरेगा। फिर दरकिल अस्फल मिनन नार, तबरानी के अल्फाज हैं, जहन्नम के निचले दर्जे में जा गिरेगा। क्यों? ये जालिम था, वो मजलूम है और अल्लाह के ऐलान को भूल चुका है जो रब ने कुरान करीम के आगाज में ऐलान फरमाया है कि अर्रहमान अर्रहीम तो हूं, लेकिन सुनो मालिक यौमिद्दीन भी हूं, मालिक यौमिद्दीन भी मैं हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों अल्लाह को ना भूलो, उसके अदल को ना भूलो कि रब ने जहन्नम के ऊपर ये जो पुल नस्ब किया है ना, पुल सिरात, अल्लाह ने इसके बाद एक और पुल और एक और मकाम भी बनाया है जिसे हदीस में कंतरा का नाम दिया गया है। क्या है? कंतरा। जब जन्नती लोग इस पुल सिरात को अबूर करके आगे चले जाएंगे, जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, दरमियान में एक मकाम है कंतरा, रब वहां उनको रोक देगा, रोक देगा, जन्नत में नहीं जा सकते। जहन्नमी लोग कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर इन्होंने जुल्म किया था, ज्यादतियां की थी, बाज जन्नतियों के आपस में मामलात हैं, अल्लाह इन सबको जमा करेगा, युकुस्सून, वहां बदले दिए जाएंगे, हत्ता इदा हुज़्ज़िबू व नुक्कू, जब तक के वो इन बदलों से साफ शफाफ न हो जाए, रब इनको जन्नत में दाखिले का सर्टिफिकेट नहीं देगा, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक के हुकूक व इबाद में साफ सुथरे न हो जाएं। इसलिए अपनी जिंदगी को साफ कीजिए, अपने नाम अमाल को हुकूक व इबाद के हवाले से साफ और सुथरा कीजिए। और ये सारी बात खौफ के हवाले से हुई, लेकिन कुरान और हदीस में ईमान की तारीफ खौफ और उम्मीद दोनों से मिलती है। उम्मीद को भी अपने पास कायम रखें, खौफ भी साथ रखें, खौफ और उम्मीद इन दोनों पर सवार हो जाएं, अल्लाह निजात अता फरमाएगा। उम्मीद की किरण, एक हदीस से अपनी बात अर्ज करके बात को खत्म करता हूं, उम्मीद की किरण भी मौजूद है, और किरण क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो एजाज दिया है, जो शान दी है, वो शान आपकी शफात है। एक तो शफात कुबरा है, हिसाब और किताब के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने शफात करनी है, और दूसरा मकाम है उसी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों मैं अल्लाह के पास आऊंगा और मैं अस्ताज़िनु, अल्लाह से इजाजत मांगूंगा, फयुज़नु ली, मुझे इजाजत भी दी जाएगी, वयुल्हिमुनी रब्बी महामिदा ला यहज़ुरनी, मुझे अल्लाह उस वक्त ऐसे तारीफी कलिमात सिखलाएगा जो आज मुझे पता नहीं है।
آج مجھے وہ تعریفی کلمات اللہ کے نہیں آتے، اللہ اس دن مجھے سجدے کی اجازت بھی دے گا اور وہ کلمات بھی دکھلائے گا، اخر ساجدہ، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، روتا رہوں گا، گر گڑاتا رہوں گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، میرے محبوب آپ کے آنسو ہم نہیں دیکھ سکتے، ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا وشفا تشفا، آج مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ حضرات حدیث کے اس مقام پر رک کر آپ غور کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے جنت میں بھیج دیں گے، جس کو چاہیں جہنم میں بھیج دیں، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا ہے سل، آپ مانگیے، آپ مانگنے والے ہیں، توتا فرمایا داتا میں خود رہوں گا، دینے والا میں خود ہوں۔ آپ کا منصب ہے مانگنا، میرا منصب ہے دینا۔ تو مانگ، تجھے مانگنا اچھا لگتا ہے اور میں دوں، مجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ مانگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے یہی عرض کروں گا، رب امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، میرے نام لینے والے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں کیسے برداشت کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے فَأُخْرِجْ، اے میرے پیغمبر جاؤ جہنم سے ان لوگوں کو نکال لو، من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جن کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، انہیں جہنم سے نکال لو۔ میں یہ کام کروں گا، جلدی سے ان لوگوں کو باہر نکال لوں گا، پھر دیکھوں گا میرے ماننے والے، میرا نام لینے والے ابھی بھی جہنم میں کثیر تعداد میں فوراً جا کر پھر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، وہی حمد و تعریف، وہی ثنائیں۔ اللہ پھر کافی دیر کے بعد فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، مانگیے۔ میں پھر سوال کروں گا، اے اللہ رب امتی رب امتی رب امتی، میری امت کے لوگ۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے پیغمبر جائیے جہنم میں سے ان لوگوں کو نکال لیں، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جن کے دل کے اندر رائی کے ایک دانے کے برابر ایمان ہے، انہیں جہنم سے نکال لیں۔ میں یہ کام کر کے دیکھوں گا، ابھی بھی میری امت کے بڑے لوگ جہنم میں ہیں، میں پھر چلا جاؤں گا، تیسری مرتبہ سجدہ کروں گا، وہی انداز ہے، وہی دعائیں ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جائیں اب جہنم کے اندر تیری امت کے وہ لوگ جن کے دل میں من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ من خردل ایمان، رائی کے دانے کے کئی سو حصے کے کم چھوٹے برابر اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، یعنی اتنا ایمان ہے جسے آپ خرد بین یا مائکروسکوپ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، اتنا ایمان ہے، فرمایا انہیں بھی جہنم سے نکال دیں، میں ان کو بھی جہنم سے نکال لوں گا۔ حضرات میں نے عرض کیا کہ خوف اور امید دو وہ چیزیں ہیں جو ایمان، اسلام اور انسان کے نجات کے لیے بڑے اہم پہلو ہیں۔ ایک طرف بندے کے پاس خوف ہونا چاہیے اللہ کے عذاب کا، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا الرحمن الرحیم کے بعد اللہ رب کریم نے مالک یوم الدین اسی لیے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی وسیع ہے لیکن مالک و مختار اور بادشاہ بھی وہی ہے۔ اس مالک نے اس دن اپنی رحمت کو بھی تقسیم کرنا ہے، اور ایسے تقسیم کرنا ہے کہ ایک حدیث سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ رب کی رحمت جب جوش میں آئے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذہ الامۃ مرحومۃ، میری امت وہ امت ہے کہ جس کے پیدا کرنے سے پہلے رب نے ان پر رحم کا اعلان فرما دیا، ان پر رحم کا اعلان فرما دیے۔ اللہ نے رحم کرنا ہے، کتنا رحم کرنا ہے؟ فرمایا ان کے جو گناہ ہیں، خطائیں ہیں، وہ دنیا میں ان کو سزا دے کر وجعل عذابها بینہا، دنیا میں سزائیں دے کر اللہ اکثر ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جب قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، اللہ ان کو معاف کر کے جنت کی طرف بھیجے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جائیں گے، وہ 70,000، اور پھر ان میں اضافہ، اور پھر وہ لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ رب کریم اپنی مٹھی کے ذریعے اٹھا کر جہنم سے نکال کر جنت میں پھینکے گا۔
جنت کی طرف بھیجے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، فرمایا میری امت کے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنمی بن چکے ہوں گے، جہنم کی طرف جانا ہوگا، لیکن رب نے اس امت پر رحم کا اعلان کیا ہے۔ رب کی رحمت اب جوش میں آئے گی۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ رب کریم یہ کرے گا کہ ہر میرے امتی کو جس نے جہنم کی طرف جانا ہوگا لیکن ایمان موجود ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، گناہ ہو گئے، اللہ ان کے ساتھ احسان یوں کرے گا، انہیں جنت میں تو بھیجنا ہے لیکن اللہ خوش کر کے بھیجے گا۔ کیسے؟ فرمایا فَيَجْعَلُ فِي يَدِ كُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مِنَ الْأَدْيَانِ الْبَاطِلَةِ، باقی دنیا کے جتنے ادیان ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، جتنے غیر مسلم ہیں، اللہ ان سب کو بلا کر ایک ایک مسلمان کے ہاتھ میں ایک ایک غیر مسلم کو دے گا اور اللہ فرمائے گا ھذا فداؤک من النار، یہ تیرا جہنم سے بدلہ ہے، اس کو جہنم میں بھیج دے تو خود جنت میں چلا جا۔ اللہ رب کریم دعا فرمائیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، اسی لیے اس کی پکڑ اور سزا کا خوف بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی دل میں ہو، یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی فہم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔